بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ میں ایک نئے کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں ڈیلی کی قرآن احادیث کی ویڈیوز کا چینل ایک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں تک احادیث کو پہنچاؤں، لوگوں کو اس سائٹ پہ تعلیم سے آگاہ کروں۔ تو پلیز میرا اس میں ساتھ دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے دیے گئے بٹن پہ کلک کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کام ہم آگے پھیلا سکیں۔ اور آپ بھی پلیز اپنا شیئر ڈالیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، پلیز دعا بھی کیجیے گا اور میرے اس نئے کام میں میرا ساتھ دیجیے۔ شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ یہ آج میں احادیث کے ترجمے کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کروں گا۔ بیسیکلی ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کو آگے پھیلانا۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک تو ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اختتام پہ۔ جو بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اختتام میں، وہ اللہ کے احکام سے جنتی ہے۔ اور اپنی دعاؤں کو عبادت بنا لیجئے، اور دعاؤں میں یہ ضرور تسبیح کریے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت عظیم تسبیح ہے جس کا ثواب بہت ہے، اور آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور کام آپ کے اچھے طریقے سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ آگے سے آگے پھیلائے۔ یہ احادیث کا ترجمہ ہے جو اب آج سے ہم دو کمبائن کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آیات کو بھی کمبائن کر کے کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ نے ضرور سننی ہے اور آگے پھیلانی ہے۔ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنی تصویر میں استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اس کا بہت ثواب ہے، آپ کے سارے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند 1 گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے کرنا جیسا کرنا۔ بتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم صرف حج ہی کی نیت رکھتے تھے۔ جب ہم صرف مقام میں پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، حیض شروع ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم وہی کرو جو حاجی کریں مگر طواف نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 دفعہ دھو لے۔ کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر جانور اور خصوصاً درندے پینے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکے ہو تو وہ پلید نہیں ہوتا۔